عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس مقدس عنوان پر جو عظیم الشان کانفرنس منعقد کی مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اس اجتماع میں شریک ہو جاؤں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ میرے محترم دوستوں، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ عقیدہ ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے والوں کو روکنے اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن ہمیشہ ایک چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ امت غافل بھی ہو جائے تب بھی یہ جاگتے رہتے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے جب ہم سن 1965 کے ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں نے جن کے ضرب مومن نے ہندوستان کو دندان شکن جواب دیا تھا اور پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا تھا۔ آج اسی مناسبت سے میں ختم نبوت کے ان پروانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے لیے چوکیدار کا کردار ادا کیا ہے، سپاہی کا کردار ادا کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جب قادیان کی سرزمین سے اٹھا تو اس کی سرکوبی کے لیے پنجاب کے علماء میدان میں نکلے اور اس طبقے کے سرخیل حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، اس فتنے کو للکارا اور پوری قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ پارلیمنٹ میں جب مسئلہ حل ہوا، قادیانی ہو یا لاہوری غیر مسلم قرار دیے گئے، یقیناً ان تمام اکابرین کی روح کو تسکین ہوئی ہوگی جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، اور آج کا اجتماع بھی ان کی پاک ارواح کی تسکین کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، مولانا الوسائے صاحب نے پچھلے حکمرانوں کا تذکرہ کیا، مختلف
ادوار کا تذکرہ کیا، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہم پر امتحان آیا، شاید اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی شک کو ختم کیا جائے یا انہیں غیر مؤثر بنایا جائے، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم ان سیاسی غلام گردشوں میں ایک زمانے سے آوارہ گردی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان غلام گردشوں کے کس گوشے میں کون کیا کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور میں اعلان آپ کے سامنے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ ابو بڑے موسمیت کے ساتھ چہرہ بنا کر کہتے ہیں آپ کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، تمہیں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا، تمہارے اندر کی خباثتوں کو اور تمہاری ذہنی غلاظتوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسرا مولوی اتنا نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہاری پشت پت کون ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کی تم یہاں نمائندگی کر کے آئے، کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھان دی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا، اب یہ سب معلوم ہے۔ لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاؤں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا اور تمہارے عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ سے 42 ارکان پارلیمنٹ کی دستخطوں سے جو ایک ضخیم کتاب رپورٹ کی صورت میں شائع کی، سن 1954 سے یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد سے سالانہ رپورٹ آج تک تفصیل کے ساتھ شائع کی، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ احرار اسلام نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجلس تحفظ خط نبوت نے کیا کیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی مذہبی جماعت نے کیا کیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ریاست نے قادیانیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور جبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ پاکستان کو بحیثیت ریاست ذمہ دار قرار دینے کی رپورٹ آئی، ہم نے بار بار کہا ریاست جواب دے، میری ریاست
حقوق لگ گیا. مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب سے جواب دے رہے ہیں جبکہ وہ ذمہ دار ریاست کو قرار دے رہے ہیں اور ریاست کیوں خاموش ہے؟ یہ خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی ہے. میرے محترم دوستو، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے تو فوراً ہماری طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال ہے. مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ مذہب ایک نصف العین ہے. دین اسلام ہمارا ایک نصف العین سے. یہ کارڈ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے اور اس کے غلبے کی جنگ لڑتے رہیں گے. کسی کا باپ بھی ہمیں اپنے اس نظریے سے دستبردار نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، قدم بڑھائے قائد ہمارے، قدم بڑھائے قائد ہمارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ ضد دولت فضل الرحمان زندہ باد. میرے محترم دوستو، ہم تو پاکستان میں ہمیشہ میدان امن میں رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن عالمی قوتوں نے افغانستان پر یلغار کیا. وہاں کی حکومت اور امارت اسلامیہ کا خاتمہ کیا. 20 سال جنگ لڑی گئی اور 20 سال کے بعد اب عالمی قوتیں شکست کھا چکی ہیں. کچھ ہمیں سیاسی نتائج اخذ کرنے ہوں گے. برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کیا، وہاں شکست کھائی. شکست کھانے کے بعد وہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکا. مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں، جس طاقت کے غلبے کا غرور لے کر تم ایک کمزور قوم پر چڑھائی کرتے ہو. کمزور قوم صرف اپنی استقامت دکھاتی ہے اور اپنے رب پر توقع کرتی ہے. سوویت یونین آیا، اس نے افغانستان پر قبضہ کیا لیکن شکست کھائی. نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا. آج ہم یہی پیغام امریکہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اعلان کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا جانے کے بعد اور شکست کھا کر بھاگ جانے کے بعد
کہ وہ خود کو دنیا کی سپر طاقت کہہ سکے. سپر طاقت کا تمغہ اس کے سینے سے اتر چکا ہے. پاکستانیوں جب ہم آپ کے اسٹیج پہ آتے ہیں تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی مسئلہ ہے, خالصتاً عقیدے کا مسئلہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے, تو پھر سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اور میں تو صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی مثال نہیں دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا. فرمایا كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. سیاست کا معنی ملکی, ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک پیغمبر جاتے تھے, دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا, اور اب میں آخری پیغمبر ہوں, یعنی اب دنیا کے انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ. میرے بعد نبی نہیں آئے گا, البتہ میرے نائب آئیں گے, خلیفے آئیں گے, اور بڑی تعداد میں آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت کا ذکر سیاست کے ذیل میں فرمائیں. ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں, اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو ووٹ دینے کو تیار ہے. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کو کریں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, چاہتا ہوں سیاسی قوت بناؤ. سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام بن کر رہا. آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے. آزادی و حریت کے لیے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں. اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں.